पहले वीडियो देखो। अरबों को बगावत पर आमादा किया, गद्दारी पर आमादा किया। उन्होंने खिलाफत उस्मानिया के खिलाफ बगावत की, बीज बोए उनके दिलों के अंदर नफरत की, उभारा उन्हें तुम तुर्कों के गुलाम क्यों हो, तुम्हें खुद हाकिम होना चाहिए, तुम खड़े हो जाओ, हम मदद करेंगे, तुम बगावत करो, तुम इन तुर्कों के खिलाफ हमारी मदद करो, हम तुम्हें आजाद कर देंगे, तुम अपने पांव पर खुद खड़े हो जाओ। ये बहुत ही हमारे लिए दर्दनाक अलमिया है इस पहली जंग अजीम का। कर्नल लॉरेंस जैसा शख्स, बरतानवी इस्तेमार, और उसके नतीजे में अरबों ने बगावत की। और इस कदर दर्दनाक बात आपको बता रहा हूं, मैं पहली मरतबा जब सन 62 में हज के लिए गया मदीना मुनव्वरा में, अभी वो रेल के इंजन खड़े हुए थे। ये तुर्की के जमाने में, सल्तनत उस्मानिया के जमाने में बगदाद से मदीने तक रेलवे लाइन थी। ये पूरा एक आलम सल्तनत उस्मानिया, सल्तनत नहीं, खिलाफत उस्मानिया। ये 20वीं सदी के आगाज के वक्त, जिसे हम पूरा कहते हैं मिडल ईस्ट, बल्कि सिर्फ मिडल ईस्ट नहीं, पूरा शिमाली अफ्रीका सल्तनत उस्मानिया का हिस्सा था, खिलाफत उस्मानिया। लीबिया, अलजायर, मिस्र, पूरा हिजाज, यमन, पूरा इराक, शाम, और ये शाम ही के हिस्से हैं दर हकीकत, उर्दून और लबनान, ये सब, ये शाम अरब, इराक अरब, ये पूरा इलाका खिलाफत उस्मानिया ये उसका हिस्सा था। पहली जंग अजीम में अंग्रेजों ने अरबों को बगावत पर आमादा किया, गद्दारी पर आमादा किया। उन्होंने खिलाफत उस्मानिया के खिलाफ बगावत की, बीज बोए उनके दिलों के अंदर नफरत के, उभारा उन्हें तुम तुर्कों के गुलाम क्यों हो, तुम्हें खुद हाकिम होना चाहिए, तुम खड़े हो जाओ, हम मदद करेंगे, तुम बगावत करो, तुम इन तुर्कों के खिलाफ हमारी मदद करो, हम तुम्हें आजाद कर देंगे, तुम अपने पांव पर खुद खड़े हो जाना। ये बहुत ही हमारे लिए दर्दनाक अलमिया है इस पहली जंग अजीम का। कर्नल लॉरेंस जैसा शख्स, बरतानवी इस्तेमार, और उसके नतीजे में अरबों ने बगावत की। और इस कदर दर्दनाक बात आपको बता रहा हूं, मैं पहली मरतबा जब सन 62 में हज के लिए गया मदीना मुनव्वरा में, अभी वो रेल के इंजन खड़े हुए थे। ये तुर्की के जमाने में, सल्तनत उस्मानिया के जमाने में बगदाद से मदीने तक रेलवे लाइन थी। ये पूरा एक आलम सल्तनत उस्मानिया, सल्तनत नहीं, खिलाफत उस्मानिया। पूरी पूरी ट्रेनें जो है तुर्कों की उड़ाई गई, हजारों तुर्कों को शहीद किया गया, यहां तक कि सहने हरम में शहीद किए गए सैकड़ों तुर्क। ये जुर्म थोड़े नहीं है, मामूली नहीं। आज जिसकी सजा मिल रही है, मालूम होना चाहिए कि वो जराइम कौन कौन से थे। अब भी जो लोग गए हैं उन्होंने देखा होगा, तुर्की का किला मौजूद है ऊपर पहाड़ी के ऊपर। हरम का जो सबसे बड़ा दरवाजा है बाबे मलिक अब्दुल अजीज, उसके सामने एक लाइब्रेरी होती थी, अब तो गालिबन वो भी गिरा दी गई है। उसके पीछे पहाड़ी पर तुर्कों का किला है पुराना, उस पर तोपें मौजूद थी। जब बगावत हुई है, जो हरम में आए हुए थे तुर्क फौजी, जाहिर बात है निहत्ते, वो तो नमाज पढ़ने आए हुए थे, उनको वहां जिबा किया गया है। और तुर्कों ने अपनी तोपें इस्तेमाल नहीं की कि कहीं बैतुल्लाह को कोई दन न पहुंच जाए। बहरहाल ये गद्दारी हुई है पहली जंग अजीम के दौरान, और न सिर्फ तुर्कों पे अरबों ने की है। जैसा कि मैंने कहा था, दो हैं सबसे बड़े मुजरिम रूए अर्जी के ऊपर उम्मत मुस्लिमा के तबकात। हमारा पंजाबी सिपाही भी जाकर अंग्रेजों की मदद करके एलन बी को कब्जा जो लेकर दिया बगदाद का, उसमें हमारे मुसलमान पंजाबी सिपाही भी शामिल था। ये खू चका बाब है हमारी तारीख का इस सदी का। लेकिन उसके बाद सल्तनत उस्मानिया के टुकड़े हो गए, चीथड़े हो गए। एक अंग्रेज ने लिखा है ये जुमला, जहर में बुझा हुआ जुमला, कि तारीख में ये बात सब्त हो जाएगी कि एक अंग्रेज ने उस सल्तनत के टुकड़े कर दिए कि जो उमर फारूक ने कायम की थी रजी अल्लाह ताला। ये पूरा आलम, ये तमाम इलाका किसने फतह किया था? ये बात हाथ बदल गए थे, फिर तुर्क आ गए, खिलाफत उस्मानियों के पास चली गई, लेकिन ये सल्तनत तो हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु के जमाने से चली आ रही थी।
اس کو ایک انگریز کرنل نے، اور اس نے بغاوت پہ آمادہ کر کے عربوں کو اور ترکوں کے پیٹھ میں چھرا گھپوا کر ان کے ذریعے سے اور ٹکڑے کر دیے. لیکن جب جنگ ختم ہوئی، اب انہوں نے کہا کہ اب ہمیں آزادی دیجیے. تو اب انہیں معلوم ہوا کہ غداروں کو دنیا میں کیا ملتا ہے. ٹکڑے کر دیے گئے. یہ حصہ عراق یہ انگریز کے پاس رہے گا، شام کا یہ علاقہ یہ فرانسیسیوں کے پاس رہے گا، مصر پر انگریزوں کا تسلط رہے گا، لیبیا اطالویوں کے پاس رہے گا. لے دے کر یہ جو علاقہ تھا حجاز، کیونکہ وہاں کچھ تھا ہی نہیں، بوادی غیر ذی زرع، یہ عربوں کے پاس چھوڑ دیا گیا. اس وقت جو بادشاہ ہیں شاہ حسین اردن کے، ان کے دادا سب سے بڑے غدار وہی تھے، لہذا ان کو اس علاقے کی بادشاہت دے دی گئی. اس کے بعد نجد سے ایک تحریک اٹھی ہے، وہ سعودی جو خاندان ہے وہ نجد سے اٹھا ہے. نجد میں اس وقت کچھ بھی نہیں تھا، وہ تو صرف ریت کے تودے تھے اور کچھ بھی نہیں، لہذا ادھر کسی استعماری قوت کو دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں تھی. وہ تو بعد میں تیل برآمد ہوا، اس کی حیثیت ہو گئی، اور یہ امارات کا علاقہ جو ہے اس کی دنیا میں اب گویا کہ یوں سمجھیے کہ جو سب سے زیادہ اہم علاقے ہو سکتے ہیں روئے ارضی کے نقشے پر، ان میں سے ایک وہ ہو گیا. لیکن یہ اس وقت کی بات میں کر رہا ہوں، کوئی حیثیت نہیں تھی، لہذا اس کو چھوڑ دیا نہیں. یہ ہے تاریخی پس منظر، یہ لکیریں جو کھینچی گئی ہیں. یہ ایک ملت اسلامیہ کو جو قومیتوں میں تقسیم کیا گیا، پھر نعرے لگوائے گئے المصر للمصریین الشام للشامیین. اب شامی ایک علیحدہ قوم ہو چکے ہیں، مصری ایک علیحدہ قوم ہو چکے ہیں، عراقی ایک علیحدہ قوم ہو چکے ہیں. یہ ساری تقسیمیں استعمار کی پیدا کرنا ہے، اس کا کوئی تعلق اسلام کے ساتھ نہیں. اب ضرورت تو اس بات کی تھی کہ استعمار کے پنجے جب یہاں سے کچھ ہٹے، دوسری جنگ عظیم کے بعد ایک دور آیا، امریکہ ابھرا ہے دنیا کی عالمی سطح پر سیاست میں. اس کے ہاں کچھ آزادی کے تصورات تھے، اس نے بھی سپورٹ کیا. برطانیہ کمزور ہو چکا تھا، وہ اتنے بڑے علاقے کو ہولڈ نہیں کر سکتا تھا. ہندوستان بھی آزاد ہوا، پھر یہ کہ اور دوسرے علاقوں سے بھی اس کو پسپائی اختیار کرنی پڑی. استعمار کے پنجے جس طرح بھی ہوئے، ان کے سینوں سے، عربوں کے سینوں سے جو ہے گویا کہ وہ ہٹے. لیکن امریکہ نے ایک اپنی بہت بڑی حکمت عملی جو اختیار کی، عالم عرب کے سینے میں اسرائیل کا خنجر پیوست کر دیا، تاکہ یہ کبھی آزاد نہ ہو جائیں، ہمارے انگوٹھے تلے رہے، ہماری پالیسی گواؤں کرے. یہ استعمار کا دوسری جنگ عظیم کے بعد جہاں برطانوی استعمار، فرانسیسی استعمار رفتہ رفتہ یہ ہٹنے شروع ہوئے. صدر ناصر نے انگریزوں کو اٹھا کر پھینکا میڈیٹرینین میں اور دوسرے جگہوں سے. الجزائر نے آزادی حاصل کی فرانس سے، اطالویوں سے جو ہے لیبیا والوں نے آزادی حاصل کی. یہ ہو گیا، لیکن ایک خنجر پیوست کر دیا گیا اسرائیل کا سینہ عرب. اس صورتحال میں ظاہر بات ہے کہ ایک تو بڑی آئیڈیل پوزیشن تھی کہ پورا عالم اسلام متحد ہو، لیکن وہ تو بہت دور کا خواب معلوم ہوتا ہے. علامہ اقبال سے بڑا کوئی نقیب نہیں ہے ملت اسلامی کی وحدت کا. ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، نیل کے ساحل سے لے کر تا بخاک کاشغر. لیکن انہیں بھی اپنے لیکچرز میں کہنا پڑا کہ اس وقت جو صورتحال ہے، پورے عالم اسلام کی ایک وحدت بن جانا تو تقریباً ناممکن نظر آ رہا ہے. اگر کسی طرح ایک کامن ویلتھ آف مسلم نیشنز وجود میں آ جائے تو بھی بڑی کامیابی ہوگی. لیکن اس سے بھی پہلے یہ تو زیادہ آسان تھا کہ عالم عرب ایک وحدت کی شکل اختیار کر لے. یہ تو ایک قوم ہے، اکثر و بیشتر ایک نسل یا زیادہ دو نسلیں کہتی تھے. شمالی افریقہ میں بربر نسل بھی ہے، باقی تو سب عرب ہے. یہ پورا عالم ایک نسل، ایک زبان، پورے اتنے رقبے کے اوپر بولے جانے والی ایک زبان، یہ تو ایک ہو جائے. افسوس یہ ہے کہ اس کا ایک ہو جانا ایک شخصیت عمری تھی جو مذہبی مزاج کی شخصیت تھی، جو دینی مزاج کی حامل شخصیت تھی. اگر اس کی قیادت میں عالم عرب متحد ہو جاتا تو واقعتاً ایک بہت بڑا جو ہے مرحلہ وہ طے ہو جاتا پوری عالمی ملت اسلامیہ کی ایک وحدت اختیار کرنے کا. وہ شخصیت تھی شاہ فیصل شہید کی. اور اس لفظ کے ساتھ ہی آپ کے ذہن میں آ گیا ہوگا کیوں انہیں شہید کر دیا گیا، کس نے کیا کرایا.
کہاں سے تعلیم حاصل کر کے آیا تھا وہ جس نے شہید کیا شاہ فیصل شہید کو؟ اس کی گردن پر کون سوار تھی؟ وہ یہودی لڑکی کے جس کے فوٹو بھی شائع ہوئے، ایک گردن پر اٹھائے کھڑا ہوا شہزادہ اپنی ایک یہودی دوست کو، لڑکی کو، اور وہی ہے کہ جس نے جا کر پستول سے شہید کیا ہے۔ جان میں اچھی طرح جان لیجئے، جیسے بارہا میں نے عرض کیا ہے کہ حضرت عمر کو شہید کرنے والا کہنے کو ابو لولو فیروز تھا، لیکن اس کے پیچھے پورا ایرانی نسل پرستی کا جو پورا پس منظر ہے، اسے تو ہر شخص جس کی ذرا بھی نگاہ جو ہے، جو صرف منظر کو نہ دیکھ رہی ہو، پس منظر کو بھی دیکھنے والی ہو، وہ تو جان دے گی کہ ابو لولو فیروز ایک فرد کا نام نہیں تھا، وہ ایران کا انتقام تھا عالم عرب سے۔ بالکل اسی طریقے سے یہ امریکی استعمار کا ہتھ کنڈا تھا، اسے محسوس ہوا۔ شاہ فیصل مذہبی مزاج کا شخص، یہ عمر رہا ہے، اور یہ شاہ فیصل کی حکمت عملی کا ذرا آپ اندازہ کیجئے۔ لاہور میں سمٹ کانفرنس ہوئی، اس میں وہ آئے، سب سے ٹاورنگ پرسنالٹی پورے اس وقت عالم اسلام کے اندر شاہ فیصل کی تھی، اور وہ گویا کہ ایک بہت ہی جس کو کہا جائے کہ ایک بہت ایلڈرلی، ایک بزرگانہ ایک شخصیت جو ہے، اور انہوں نے اپنے دولت کے دروازے، عرب میں وہ مشہور تھے کہ نہایت خسیس اور بخیل انسان ہے، اس لیے کہ وہاں وہ خرچ کرتے تھے حساب کتاب کے ساتھ، لیکن ان کے خزانے کھلے ہوئے تھے عالم اسلام کے لیے، ادھر بھی مدد ہے، ادھر بھی مدد ہے، ادھر بھی کام ہو رہا ہے، ادھر بھی کام ہو رہا ہے۔ پھر انہوں نے تیل کا ہتھیار استعمال کر کے ایک دفعہ امریکہ کو دن میں تارے دکھا دیے تھے، لہذا ان کا ہٹایا جانا سین سے یہ امریکی استعمار کے لیے لازم تھا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر ایک چیز بنائی ہے، اگر انسان اس پر قابو پا لے تو انسان فرشتہ بن جائے، اور اگر وہ چیز انسان پر قابو پا لے تو پھر وہ شیطان بن جائے۔ وہ ہے خواہشات، نفس، حرص، ہوس۔ اگر انسان اپنی خواہشات پر قابو پا لے تو پھر ان تمام برائیوں سے بچ جاتا ہے جس کے سبب اس کو دنیا اور آخرت دونوں میں شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے۔ تو اپنی خواہشات کو محدود رکھیں، اپنی ترجیحات صحیح رکھیں، پھر اپنے محافل کو، اپنے دوستوں چناؤ اچھا کریں تاکہ آپ کو دنیا آخرت میں شرمندگی کا سامنا نہ کرنا۔ So I hope کہ اس ویڈیو میں کئی باتیں آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ اگر آپ کا کوئی کوشچن ہے یا پھر کسی ٹاپک پر آپ ویڈیو چاہتے ہو تو آپ مجھے کامنٹ بھی کر سکتے ہو، اور ویڈیو پسند آیا ہو تو لائک ضرور کریں، سبسکرائب ضرور کریں، اور اسے شیئر کریں اپنے ان سبھی دوستوں۔ تھینک یو سو مچ فار واچنگ دس ویڈیو۔